اللہ کا قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری، وہ بندہ جس نے ہمارے قرآن سے منہ موڑا، ہمارے ذکر سے منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، میری نہیں ہے قرآن کی بات ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے تو نے ہمارے قرآن سے اگر منہ موڑا ہم تمہاری معیشت اور زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ جب ہماری زندگی قرآن والی، میری اور آپ کی زندگی میرے پیغمبر دے مٹھڑے فرمان والی، ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق اور اپنی زندگی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ڈھال لی، خدا کی قسم حالات یہ نہیں، حالات بدل جائیں گے۔ میرے اور آپ کی زندگی حضور کی سنت کے مطابق ہے۔ جب بندہ سنتوں کو اپنانے لگ جائے، جب میرے نبی کے طریقوں پر چلنے لگ جائے، تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، پھر میں آسمان سے رحمتوں کی بارشیں برسانا شروع کر دیتا ہوں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر قرآن مقدس کی عظمت پر چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی۔ کہ یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے جس کی نسبت اس قرآن سے جڑتی گئی ہے۔ اللہ نے اس جڑنے کی وجہ سے اسی چیز کو بھی شان اور مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ مثال دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ ایک کپڑا ہے جو آپ نے بازار سے خریدا ہے، وہیں سے چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے قرآن مقدس کے غلاف کے لیے وہاں سے پرچیز کیا ہے، خرید کر لیا ہے۔ ایک ہی مل ہے، ایک ہی کارخانہ ہے، ایک ہی شہر ہے، ایک ہی بازار ہے، ایک ہی دکان ہے، ایک ہی تھان ہے، ایک ہی کپڑا ہے۔ جو آپ کے جسم پر لگا اسے قمیص کہتے ہیں، جو وہ ٹکڑا قرآن مقدس کو لگا اسے غلاف کہتے ہیں۔ بلکہ حیران ہوں گے جس نبی پر یہ قرآن اترا، اللہ نے اس نبی کو پوری کائنات کا سردار بنا دیا۔ جس مہینے میں یہ قرآن آیا، اس مہینے کو اللہ نے پورے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ جس رات میں آیا اس رات کو اللہ نے تمام راتوں کا سردار بنا دیا۔ جس امت کو ملا یہ امت تمام امتوں کی سردار بن گئی۔ جس شہر میں اترا اس شہر کو تمام شہروں کا سردار بنا دیا۔ یعنی یہ قرآن، یہ کتاب اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ جس چیز کی نسبت اس سے جڑتی گئی
اسی نسبت کی وجہ سے اللہ اسے بھی شان عطا کرتا گیا، مقام دیتا گیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، دنیا میں اسے کسی چھوٹی قوم سے لوگ جانتے ہیں، لیکن قرآن اس کے سینے میں آیا، میں نے آپ نے دیکھا بادشاہ ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، پیچھے کھڑا ہے، اور وہی جس کے سینے میں قرآن ہے وہ آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اس لیے دوستو، میں اور آپ بھی اپنا تعلق کسی قرآن سے کریں، اپنی محبت قرآن سے لگائیں، اپنا دل اسی کلام سے لگائیں۔ ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں، یہ جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، سنا تو پہلے ہوگا لیکن دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ جب قیامت آئے گی، یہ آسمان زمین، جب فلا، پہاڑ، درخت، چاند، ستارے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ باقی رہ جائے گا۔ قرآن پہ فنا سارے بولے نہیں ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ اس سے بھی آگے چلوں، قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جب اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، اور اگلی بات سنیں، اللہ رب العزت جنتیوں کو قرآن سنائیں گے۔ زور سے کہیں، اللہ رب العزت جنتیوں کو قرآن سنائیں گے۔ آپ کیا اندازہ رکھتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں؟ ہاں، آج قاری قرآن پڑھے، دل کرتا ہے پڑھتا چلا جائے، اچھی آواز والا قرآن پڑھے، دل کرتا ہے پڑھتا چلا جائے۔ 1400 سال پیچھے چلوں، امام الانبیاء کائنات دے سردار سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوں گے، سننے والے کہتے ہوں گے ہائے زبان محمد الرسول اللہ کی ہو، قرآن رب کا ہو، کان ہمارے ہو، اور محمد سے قرآن سنتے چلے جائیں۔ اور یہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے، جس نبی پر وہ پڑھے سبحان اللہ، وہ منظر کیا ہوگا؟ وہ منظر میں یوں کہوں، وقت تو نہیں کہوں گا، جنت کا وقت تو بہت اعلیٰ ہے، ہاں وہ منظر کیا ہوگا جب اللہ خود قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے۔ اس لیے آواز آئی دنیا والوں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اتنی بڑی عظیم کتاب ہے، آپ نے قرآن کو اٹھایا، قرآن کھولا، آپ کی نظر پڑی، قرآن نے تعارف کرایا، ادھر ادھر نہ جائیے گا، آئیے اللہ کا بندہ میری طرف توجہ کر، قرآن بولا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، او دنیا والوں یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، قرآن ہے، لا ریب فیہ، او دنیا والوں اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب اور یہ قرآن اور یہ کلام کسی بندے کی بنائی ہوئی نہیں ہے دنیا والوں، یہ تو اللہ کا کلام ہے،
جس کی ربوبیت، جس کی خالقیت، جس کی مالکیت، او دنیا والوں اس کی مالکیت اور خالقیت کی اندر جیسے شک نہیں ہے، او دنیا والوں اسی طرح اللہ کے قرآن اور کلام میں بھی شک سارے بولے نہیں ہے۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو قرآن سناتے، کبھی آواز آتی میرا پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، او میرا سونا پیغمبر تبلیغ اور تقریر تو نے کرنی ہے تو قرآن مقدس کے ذریعے سے کرنی ہے۔ بلغ، تبلیغ کر میرا پیغمبر، بیان کر میرا پیغمبر، تقریر کر میرا پیغمبر، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ ہم نے تیرے اوپر اتارا میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا والوں اللہ کے نبی جب قرآن سناتے لوگوں کو، قرآن سناتے قرآن پڑھتے، اس لیے ان کو میرے پیغمبر سے یہی اختلاف اور جھگڑا تھا کہ قرآن بدل کے کیونکہ اس قرآن کے اندر اللہ نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میرے رب نے کھول کھول کر بیان نہ کیا ہو۔ تو سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کی ربوبیت کا مسئلہ قرآن میں، اللہ کی توحید کا مسئلہ قرآن میں، توجہ میری طرف، میرے نبی کی رسالت کا تذکرہ قرآن میں، قیامت کا تذکرہ قرآن میں، جنت کے تذکرے قرآن میں، ایسے تذکرے اللہ نے قرآن مقدس میں کر دیے ہو دنیا والوں کہ قرآن خود بول اٹھاؤ میرے پاک پیغمبر دی امت دے لوگو، آواز آئی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ کو پتہ تھا، کیونکہ اللہ وہ ذات اور علیم ذات ہے، یہ لفظ یاد رکھنا، کیا ذات ہے؟ علیم ذات ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے دنیا والوں اللہ نے قرآن مقدس کے اندر تمام عقائد اسی قرآن میں بیان کر دیے، اور اگلی بات سنے حیران ہو جائیں گے۔ آپ قرآن مقدس کو اٹھائیں، پڑھنا شروع کریں، ترجمے سے پڑھیں، دیکھتے اور پڑھتے چلے جائیں، جو جو چیزیں بندے کے حق میں ہیں، جو چیزیں بندے کے فائدے میں ہیں، جو جو چیزیں بندے کی طبیعت کے اندر ٹھیک ہیں، ان کے لیے اللہ نے حکم کیا میرا بندہ یہ کام تو نے کرنے ہیں۔ اور قرآن پڑھے جن جن چیزوں سے تیرے لیے نقصان ہے، جو تیری طبیعت کے اندر بھی نقصان آ جائے، تیری زندگی میں بھی نقصان ہو جائے، قرآن مقدس کے اندر اللہ ان چیزوں سے پہلے منع کر دیا ہے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے اللہ دا بندہ میری طرف دھیان کر، میری طرف غور کر، تیرے لیے اقوام اللہ نے ہدایت اسی قرآن کے اندر رکھ دی ہے۔ اور دنیا والوں جب قرآن کے نزدیک بندہ آتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن سنتا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے اور یہ
ایسی مؤثر کلام اور کتاب ہے، جب بندہ دل خالی کر کے، ذہن خالی کر کے، برتن خالی کر کے قرآن کو پڑھنا اور سننا شروع کر دے، خدا کی قسم یہ قرآن خود تیرے لیے راستہ دکھانے لگ جاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے بندہ یوں چل، بندہ یوں چل، اور اللہ دا بندہ اس راستے پہ چل۔ مثال دیتا ہوں، بڑی پیاری مثال ہے۔ اللہ نے کہا آپ کے لیے نکاح کو بہت بڑا میرے اور آپ کے لیے ایک ایسا رشتہ بنا دیا میاں اور بیوی کا، اور کہا نکاح کرو اور یہ نکاح تمہارے لیے حلال ہے۔ جب دوسری بات آئی تو اللہ کے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا۔ آئیے قرآن نے کہا یہ حلال چیزیں، جب حلال کی بات آئی، اگر آپ ڈاکٹر سے ملے، آپ حکیم سے ملے اور اس سے یہ بات کرے مجھے نکاح کے اندر کتنے فائدے ہیں اور زنا کے اندر کتنے نقصان ہیں، تو وہی گن گن کے آپ کو سنا دے گا۔ نکاح کے اندر اتنے اللہ نے فائدے رکھ دیے ہیں، زنا کے اندر یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے، فلانی بیماری اس زنا سے، فلانی بیماری۔ اس لیے میں نے کہا دنیا والوں، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر وہ ساری باتیں رکھ دی ہیں جو میرے اور آپ کے فائدے کے لیے، تو اللہ نے حکم کر دیے یہ کام کرتے چلے جاؤ۔ جو میرے اور آپ کے لیے نقصان ہے اللہ نے قرآن میں منع کر دیا، اور میرے نبی دی امت دے لوگوں اور رکتے چلے جاؤ۔ یہ مثال دی ہے کہ اس کام میں کتنے فائدے ہیں اور اس کام میں کتنے نقصان ہیں، اور جو بندہ اور اس کے خلاف کرے، توجہ میری طرف، ہر چیز سامنے ہونے کے بعد قرآن مقدس کے خلاف چلے، میرے نبی کے فرمان کے خلاف چلے۔ آئیے قرآن خود کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ وہ بندہ جو ہمارے قرآن سے منہ موڑتا ہے، ہائے ہم نے قرآن مقدس میں وہ ساری چیزیں جو رکھی ہیں اس کے خلاف کرتا ہے، منہ موڑنے لگتا ہے۔ ہم نے کہا یہ کام کرنا ہے وہ نہیں کرتا، ہم نے کہا یہ کام نہیں کرنا وہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور قرآن سے دور ہو گیا ہے، قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ ہاں صبح ہے، شام ہے، رات ہے، کبھی قرآن کے نزدیک نہیں آتا بلکہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کے خلاف چلتا ہے۔ توجہ میری طرف، اللہ کا قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری، وہ بندہ جس نے ہمارے قرآن سے منہ موڑا، ہمارے ذکر سے منہ موڑا، فإن له معیشة ضنکا۔ توجہ میری طرف، یہ سننے والی بات ہے، میری نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ فإن له معیشة ضنکا، وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے تو نے ہمارے قرآن سے اگر منہ موڑا ہم تمہاری معیشت اور زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ آج کہتے ہیں اس کا قصور ہے، ناراض نہیں ہونا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، یہ سیاسی میدان سجنے والا ہے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا۔
ہاں کبھی کس کو مولد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی کس کو مولد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن آپ میری اس بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن ایک بات کہوں گا، کسی کا کوئی قصور نہیں، میرا اور آپ کا اپنا قصور ہے۔ آپ کی میری اس بات پہ اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن میں تو یہی دیکھتا ہوں جب میں اور آپ ٹھیک ہو گئے، جب ہماری زندگی قرآن والی، دور سے میری اور آپ کی زندگی میرے پیغمبر دے مٹھڑے فرمان والی، ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق اور اپنی زندگی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ڈھال لی، خدا کی قسم حالات یہ نہیں، حالات بدل جائیں گے۔ اگر حالات بدلنے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا قرآن کیا کہتا ہے، دیکھنا پڑے گا میرے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، ہمیں اپنی زندگی کی طرف نظر ڈالنی پڑے گی۔ میں کتنا قرآن کے مطابق چل رہا ہوں، کتنا حضور کی سنت کے مطابق چل رہا ہوں، کیا وہ میرے اندر وہ نبی کی سنتیں موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ سنتیں موجود نہیں ہے تو کسی کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر سنتیں میرے نبی کی ہے، میرے اور آپ کی زندگی حضور کی سنت کے مطابق ہے، تو پھر آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین پر تو چلے گا کیونکہ تیری چلنا، تیرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری شادی، میری غمی، میرا لین، میرا دین، میرا حساب و کتاب میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ تو رب کا قرآن خود آواز دیتا ہے، جب بندہ سنتوں کو اپنانے لگ جائے، جب میرے نبی کے طریقوں پر چلنے لگ جائے، تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، پھر میں آسمان سے رحمتوں کی بارشیں برسانا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل؟ آئیے دلیل ان لوگوں کی دیتا ہوں جنہوں نے سنتوں کو اپنایا اور قرآن کے مطابق زندگی گزاری، اور رب کا قرآن کہتا ہے دیکھو میرے بندے، دیکھو ان کو۔ اللہ کیا دیکھیں؟ فرمائے زمین پہ چلتے ہیں، میں قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں شاباش ہوگی بلال، شاباش ہوگی صہیب، شاباش ہوگی سلمان، شاباش ہوگی ابو ہریرہ۔ قرآن ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر صلوات شاباشیں ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر شاباشیں اپنے رب کی طرف سے، ورحمت، اور اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور دنیا والوں اگر ہدایت یافتہ لوگ دیکھنے ہو تو میرے محمد کے صحابہ کو دیکھو، یہ سارے کے سارے ہدایت والے لوگ ہیں۔ آئیے وہ جملہ جو میں نے کہا، جو نبی کی سنت کو اپنائے، میرے نبی کے طریقے پہ عمل کرے، پیارے پیغمبر کی اتباع کرے،
اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں؟ آئیے قرآن میرے سامنے، آواز آئی او دنیا والوں، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ او دنیا والوں، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، تاب اللہ، میں نے اپنی رحمتیں برسانا شروع کی ہیں۔ تاب اللہ، اللہ نے توجہ رحمت کی ہے، اللہ نے رحمتیں نازل کی ہیں۔ اللہ کس کے اوپر؟ تیری رحمتیں۔ آئیے قرآن بولتا ہے علی النبی والمہاجرین والانصار، اور دنیا والوں میری رحمتیں میرے پیارے پیغمبر کے اوپر، والمہاجرین والانصار، اور میری رحمتیں میرے نبی کے صحابہ جو مہاجرین اور انصار ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم لوگ ہیں میرے نبی کے صحابہ، یہ لفظ بولیں گے کتنے عظیم لوگ ہیں میرے نبی کے صحابہ جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی۔ سبحان اللہ، ابو بکر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، حضرت علی ہے، توجہ میری طرف، حضرت امیر معاویہ ہے، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں ان کے اوپر اللہ کی، سارے بولے، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں، اور قرآن کہتا ہے جتنے صحابہ میرے نبی کے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ سارے کامیاب ہیں، سارے۔ اور جن کو قرآن کامیاب کہے، جن کو قرآن ہدایت والا کہے، ہم ان کے بارے میں کوئی بات کر سکتے نہیں؟ بولے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں لوگ زبان اونچی کرتے ہیں؟ ہاں، یاد رکھیے گا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا وہ صحابی ہے جو کاتب وحی ہے۔ کیا مانا؟ قرآن اترتا اور اللہ کے نبی فرماتے معاویہ جی یا رسول اللہ لکھو قرآن کو، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا دنیا والوں یہ معاویہ ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے۔ کیا مانا؟ یہ خود بھی ہدایت پر ہے اور یہ دوسروں کو بھی راستہ دکھانے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی بندہ ادھر ادھر کی بات مت کرے۔ ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں پیارے پیغمبر کی صحابہ کے اوپر، جن کی ایمان کی گواہیاں، جن کی کردار کی گواہیاں، اور دنیا والوں جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ کا قرآن اتنا دیتا ہے۔ قرآن بولا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور دنیا والوں ایسے ایمان لے آؤ جس طرح میرے محمد یاروں نے ایمان لے آئے ہیں۔ زور سے ایسے ایمان لے آؤ۔ کبھی قرآن کہتا ہے او دنیا والوں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان
الراشدون۔ اور دنیا والوں، راشد لوگ دیکھنے تو محمد صحابہ کو دیکھو، یہ سارے کے سارے راشد ہیں۔ آئیے موضوع پہ آتا ہوں۔ جن لوگوں نے میرے نبی کی اتباع کی، میرے نبی کی سنتوں پر عمل کیا، قرآن کو سینے سے لگایا، میرے نبی کی سنت کو سینے سے لگایا، میرے نبی کی اتباع کرتے کرتے زندگی گزاری ہے، قرآن کہتا ہے تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر، اللہ ان کے اوپر اتنے رحمتیں کیوں برسا رہا ہے؟ آئیے وہی جملہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور دنیا والوں اس لیے الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی اتباع کرتے کرتے زندگی گزار دی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ کام سنت میں مطابق ہوئے یا نہ ہوئے، برادری کیا کہے گی؟ ناراض نہیں ہونا۔ شادی کی ہم نے، کہو جی جلدی کرو، ڈھول ڈھمکے لاؤ، ساز بین بجاؤ، یہ چیزیں لے آؤ، کیوں بھائی لوگ کیا کہیں گے؟ یہ نہیں دیکھا کہ میرے نبی کی سنت جو کھڑی ہے، میرے نبی کا طریقہ جو کھڑا ہے۔ اور دنیا والوں یاد رکھنا مسئلہ، کان کھول کر سنیے گا، اور آپ کی طرف فیصلہ ہے۔ ایک طرف برادری ہے، دوسری طرف میرے نبی کی سنت ہے۔ خود بتائیں کامیابی برادری کے ہاتھ دھلانے میں ہے، یا برادری کو پان دینے میں ہے، یا محمد کی سنت میں؟ سارے بولے میرے نبی کی۔ تو پھر ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ دن قیامت کا ہوگا، اللہ نے مجھ سے آپ سے پوچھ لیا تم نے معاشرے کو اور لوگوں کو دیکھا یا میرے نبی کے طریقے کو دیکھا، میرے نبی کی سنت کو دیکھا؟ اللہ نے پوچھ لیا تو ہمارے پاس جواب بولے سارے جواب نہیں ہے۔ ہماری شادیاں نہیں ہوتی جب تک کوئی شیطانی خرافات اس کی اندر نہ ہو، ناراض نہ ہونا۔ اللہ کے نبی نے خود شادی کی اپنی لخت جگر نور نظر بی بی فاطمہ الزہرا کی۔ زور سے کہتے رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کو بشارت جنت کی عورتوں کی سرداری کی میرے نبی نے دنیا میں دی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کی شادی کی۔ اللہ، میں تو یوں کہتا ہوں حضرت علی کی شادی ہے، اما فاطمہ کی شادی ہے۔ حضرت علی کے پاس اتنا مال نہیں ہے، جاتے ہوئے چلتے ہوئے گئے تو امیر سید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ملے، حال حوال ہوا، سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے زرے دی، قیمت لگائی، پھر وہی زرے پہلے ہدیہ کی، ہدیے کے بعد اس کی قیمت لگی، قیمت کے بعد دوبارہ خرید کر لی، پیسے حضرت علی کو دیے، حضرت علی گئے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی کا حق مہر کا وہ یعنی پیسے جمع ہوئے، اور وہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو، بری ہے جو حساب و کتاب اس زمانے میں تھا یہی تھی۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سونے اور جواہرات اور یہ ساری چیزیں دینا چاہتے تو بولے سارے دے سکتے تھے، لیکن بی بی فاطمہ کی شادی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے جہیز، کیا ہے وہ ہم جس کو داج بولتے ہیں، جہیز بولتے ہیں؟ اللہ، ایک چکی ہے، ایک پیالہ ہے، ہاں 3-4 چیزیں، ایک بستر ہے۔ یہ میری ماں فاطمہ اپنے بابا پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جا رہی۔ میں تو یوں کہوں گا دنیا والوں،
दुल्हन विला जवाबे, दुल्हा विला जवाबे, दुल्हन दनाए ज़हरा, दुल्हा अबू तुराबे। दुल्हन विला जवाबे, दुल्हा विला जवाबे, दुल्हन दनाए ज़हरा, दुल्हा अबू तुराबे। हज़रत अली की शादी फिर क्यों ना कहूँ दुनिया वालों, ये दुल्हन भी आला है, दुल्हा भी आला है, निकाह भी आला है। वो निकाह कोई साज नहीं है, कोई ढोल ढमक्के नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है, जन्नत की औरतों की सरदार की शादी है। मेरे और आपके लिए क्या है? बोले तो हम कहते हैं नहीं जी, हमें फातिमा की शादी पसंद नहीं है। हाँ, नाराज नहीं होना, हक बात सुनते जाए। हम क्या तसव्वुर करते हैं कि हम ये, अल्लाह माफ करे, इन रिवायात जो हिंदुओं ने हमारे अंदर पड़ी जा चुकी है और इस रस्मों के पीछे हमने नबी की सुन्नत को पस पुश डाला है। कभी बैठकर, मेरी बात पे नहीं, सोने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि मौलवी साहब ने जुमे पे जो बात की है, एक तरफ हिंदुआना और हमारी बिरादरियों की रस्में हैं, दूसरी तरफ नबी की सुन्नत है। अगर नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, रस्मों रिवाजों के पीछे चल पड़े, दिन की आमद में अरबी मोहम्मद को क्या मुंह दिखलाएंगे? ये बात सोचना ज़रूर है। हमने फिर मेहंदियाँ रचाई, नौजवान इकट्ठे हुए और सफ़ेद शलवार डाली और ये मेहंदी रंग वाला कमीज डाला और गले में चुनियाँ डाली और धमाले लग रही हैं। क्या ऐसा होता तो हजरत अली के जो दोस्त अबू बकर जैसे थे, बोलते नहीं है, उमर जैसे थे, उस्मान जैसे थे, बड़े बड़े सहाबा, उन्होंने ये सारा कुछ क्यों ना किया? क्योंकि नबी की बेटी की शादी है। नबी की, बोले सारे, नबी की बेटी की शादी है, वहां से अली की शादी है। लेकिन कुर्बान जाओ, ऐसी शादी, मिसाली शादी हुई कि उम्मत के लिए नमूना बनी। मेरे नबी ने उम्मत को पैगाम दिया, कोई काम करना है तो शादी ऐसे करनी है जैसे मैंने अपनी बेटी फातिमा की है। और हम रस्मों में पड़ जाते हैं। याद रखिएगा, मेरा किसी के ऊपर तनकीद मकसद हरगिज़ नहीं है, ना ही मेरा मिजाज है, लेकिन जो मेरे सामने अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है वो तो मैं आपको सुनाऊं ना, कि दो आवाज़ों पर अल्लाह की लानत बरसती है। कितनी कितनी? एक गाने बजाने वाली औरत जब वो गाना बजाए, गाना कहे, और दूसरी मैयत के ऊपर जो वैन निकालती है, इन दो औरतों के ऊपर अल्लाह की लानत है। और क्या समझती है? जिस जगह ये चीजें हो रही है वो जगह लानत से पाक है। चुप हो गए। वो जगह लानत से पाक है। जहां ये आवाज पे लानत है कि उन आवाजों पे लानत है, उस जगह पे लानत नहीं, उस जगह पे भी लानत है। तो दोस्तों, हम अगर कामयाबी कामरानी चाहते हैं तो याद रखिएगा, किताबुल्लाह का दामन पकड़ना होगा और सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन पकड़ना होगा। इसके बगैर कामयाबी, बोलो सारे, इसके बगैर कामयाबी, जिसे मर्जी जिस मसलक का बंदा आलम से पूछो, खुदा की कसम इस बात पर सबका इत्तेफाक है, कोई बंदा कामयाबी किताबुल्लाह को सीने से लगाने में है, कामयाबी प्यारे पैगंबर सोहने मोहम्मद की सुन्नत को सीने से लगाने पे।
اور پھر ہم آگے زندگی، یہ صرف زبان سے ہم بولتے بھی ہیں، کانوں سے سنتے بھی ہیں، جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو رنگی ہے یاد دوستو، یاد رکھنا، ہم سنتے بھی ہیں، زبان سے کرتے بھی ہیں، جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل والے وقت میں ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو سمجھیں اور اندر دیکھیں دل قیامت میں کیا بنے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔